بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه أولادهم ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يسعى لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بن القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی 33 آیت اسے ایک مرتبہ پھر محسوس کیا اللہ جو میں نے سجا دیا کہ حرکین سامعین مجلس مومنین و مومنات نوجوان ہم سن بزرگ ہم سن اور بحران اور خواتین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس انجمن کو دیگر تمام عزائی اور تعلیمی اور فلاحی انجمنوں کو خدمت کی بہتر توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے میں نے سورہ مریم کی 33ویں آیت جو حضرت مریم کے فرزند یعنی ابن مریم حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اس کو تلاوت کیا. السلام علیہ یوم ولدت. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں مجھ پر سلام ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا. یوم اموت ہو جس دن میری رحلت ہوگی اس دن مجھ پر سلام ہو. یوم ابعث حیا جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن مجھ پر سلام ہو. حضرت عیسیٰ اپنے منہ سے اپنی روز ولادت اور روز رحلت کو یاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم خوش ہوتا ہے کہ جب ان کی مجلس کی جائے اور ان کی محفل کی جائے. جب جشن میلاد منعقد ہو یہ تمنا ہے معصوم کی, اور معصوم کی تمنا پوری کرنا ایک عبادت الہیہ ہے. جملہ کہوں کہ معصوم کی تمنا بھی معصوم ہو کرتی ہے. ایک سوال لہذا ہمیں معصوم کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ خدا نخواستہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ بس یہ جب راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا.
اور جب یہ ناراض ہوں گے خدا نخواستہ تو اللہ ناراض ہوگا. تو ہمیں تو ان کے دروازے پر پہنچنا ہے، پھر یہ ہمیں اللہ کے دروازے پر پہنچائیں گے. یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مقصد اللہ کی ذات ہے لیکن ذریعہ ہدایت ہے. اور جب مقصد پاک ہو تو ذریعے کو بھی پاک ہونا چاہیے. اگر مقصد پاک ہو اور ذریعہ نہ پاک ہو تو وہ ذریعہ پہنچا نہیں پائے گا مقصد کا. اور ذریعہ کہتے بھی اسی کو ہے کہ جو دو طرفوں سے وابستہ ہو. وسیلہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو دو طرفوں سے وابستہ ہو. جو ایک طرف سے وابستہ ہو وسیلہ نہیں ہوتا. جو وہاں سے بھی وابستہ ہو اور یہاں سے بھی وابستہ ہو، وہاں سے احکام لے کر یہاں آتا ہو اور یہاں سے حاجات لے کر وہاں جاتا ہو. ایک صلوات میرے محمد والے. لہذا معصومین کی خدمت میں رہنا یہی پروردگار ہے. اور اس نے ہمیں اصول دیا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات نمونۂ عمل ہے. اور نبی مکرم نے بہت ہی واضح انداز سے فرما دیا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تم بغیر علی کے نبی کو سمجھ نہیں پاؤ گے اور بغیر نبی کے علی کو سمجھ نہیں پاؤ گے اور ان دونوں کے بغیر اللہ کو نہیں سمجھ پاؤ گے. اور یہ معرفت کا ایک انداز اور ایک طریقہ سرکار نے ہمیں عطا کیا. کل ہم نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ میں اگر اپنے منہ سے تعریف کروں اپنی تو قابل مذمت ہو، قابل سوال ہو. لوگ اعتراض کریں کہ یہ خود اپنی تعریف اپنے منہ سے کر رہے ہیں. اور اگر معصوم اپنے منہ سے اپنی تعریف کریں تو وہ ہدایت اور رہنمائی ہے. ہمارے درمیان میں موجود احباب کے لیے کیسے طے کریں کہ یہ قابل مذمت بات ہو رہی ہے یا قابل مذمت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت عصمت و طہارت نے اپنے منہ سے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے. جب مولا گزربت لگی اور مولا بستر شہادت پر تھے تو تمام اصحاب سے ممنون ملاقات کر رہے ہیں. لیکن امام حسن نے آ کے بتایا بابا ایک صحابی ہیں آپ کے جو دروازہ چھوڑ کر جا نہیں رہے اور ان کا نام ہے ساسا ابن سبحان کا. وہ جا نہیں رہے، کہہ رہے ہیں جب تک ملوں گا نہیں جاؤں گا نہیں. جب علی چاہے مجھے وقت دیں. مولا نے مجھے باہر ہوا حضرت فرمایا کہ بلا لو. اور وہ وقت شہادت قریب ہے اور حضرت ساسا ابن سبحان مولا کے سرحانے تشریف فرمایا. اس وقت میں یہ سوال کہ یا علی میری ایک بہت پرانی الجھن ہے، اسے دور کر دیجیے. بتائیے آپ افضل ہیں یا آدم؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ساسا ابن سبحان تمام نبیوں کے حاصل زندگی علی ابن ابی طالب سے خود علی کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. فرمانے لگے یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں؟ میرے مولا علی نے فرمایا انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں. حضرت ساسا ابن سبحان وہ طالب علم ہے جو بغیر دلیل کے بات نہیں مانتے. فرمانے لگے لے ماتا کیسے آپ آدم سے افضل ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا آدم کو گندم سے روکا گیا تھا پھر بھی گندم کو ہاتھ لگا دیا. مجھے گندم سے روکا نہیں گیا، ساری زندگی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اس سوال کی حضرت ساسا ابن سبحان نے یا علی انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں حضرت نوح افضل ہیں؟ حضرت نے پھر فرمایا انا افضل منہ، میں انہوں سے افضل ہوں. اچھا میں جانتا ہوں پاکستان میں رہتا ہوں اور آپ بھی یہیں رہتے ہیں اور میں بھی یہاں کے مزاجوں سے آشنا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ذہنوں میں چند سوال دوڑ رہے ہوں گے. شاید میری مجلس کے بیان کے اندر کوئی برادر اہل سنت بھی تشریف فرما ہو اور ہم تو مجلس ہی ایسی پڑھتے ہیں کہ جس میں سب کے لیے مشترکہ بات ہو. تو ہم پر ہونے والے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اہل بیت کو انبیاء سے افضل جانتے ہیں. بھائی ہم نہیں جانتے، علی خود اپنے آپ کو افضل جانتے ہیں.
ایک سلوات بھیجے محمد والے. پہلی بات تو یہ کہ خود مولا فرما رہے کہ میں افضل ہوں. اور پھر میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں, ایک دلیل دے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے, اور میرے بچوں کو اور جوانوں کو اپنے اداروں میں یہ چٹکی سننی پڑتی ہے کہ صاحب آپ غلو کرتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں, انبیاء سے افضل بنا دیتے ہیں. سنی شیعہ سب کے نزدیک ایک حدیث متفقہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. عزیزان گرامی, جب مولوی صاحب کو یہ فضیلت لینی ہو, اس لیے کہ آج کے زمانے کے مولوی صاحب بھی تو انبیاء حضرت نبی مکرم کی امت کے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب ہماری یہ فضیلت ہے, سرکار نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. جب مولوی صاحب کو یہ فضیلت مل رہی ہو تو کوئی مبالغہ نہیں ہے, کوئی غلو نہیں ہے, کوئی دین سے خروج نہیں ہے. لیکن جب ہم کہیں کہ جو مسلم عالم ہے, جن کے آگے کوئی عالم نہیں کہلاتا, وہ اہل بیت مراد ہے اس سے, اور اس میں مولا علی سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہے. تو علماء امت نبی مکرم انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے, تو ان علماء کی ایک فہرست تو بنائی جائے. بہت ہی واضح بات ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی نبی کی امت میں عالم نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والا. اور پھر میرا یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ وہ احادیث کے جو نبی مکرم نے مولا علی کی عظمت میں ارشاد فرمائی ہے, خاص طور پر وہ حدیث تمام علماء اہل حدیث اور اہل تشیع اور اہل سنت سب نے اپنی حدیثی اور فضیلتی کتابوں میں, فضائل اور مناقب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کے پاس وہ کمالات موجود ہیں جو اللہ نے سارے نبیوں کو عطا کیے ہیں. سب نبی کمالات رکھتے ہیں, ان سب کا مجموع اگر کسی کو کہا جائے تو ولی کی ذات. حضرت فرمایا میں نوح سے افضل ہوں. بہار میں بھی روایت موجود ہے, مدینہ المعاجز کے اندر بھی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں افضل من نوح, میں نوح سے افضل ہوں. صاحب نے کہا یا علی کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ نوح اور لوط کی زوجاؤں کی قرآن میں مذمت آئی اور میری زوجہ کے قرآن میں تعریف آئی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پھر پوچھا حضرت صاحب نے سوال ہے یا علی انت افضل ام موسیٰ, آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ حضرت فرمایا افضل من موسیٰ, میں افضل ہوں موسیٰ سے. فرمایا میری مادر گرامی کو خانہ کعبہ میں بلایا گیا, یوسف عیسیٰ کی مادر گرامی کو نکالا گیا, موسیٰ کی مادر گرامی کو بچے کی ولادت کے موقع پہ بچے سے جدا کیا گیا, مجھے پروردگار عالم نے میری ماں کے ساتھ جوڑے رکھا. فرمایا کہ موسیٰ رات کی تاریکی میں ہجرت کرتے ہیں, میں دن کی روشنی میں ہجرت کرتا ہوں. اور پھر اس انداز سے حضرت سے اپنے منہ سے اپنی تعریف فرمائی. کبھی فرمایا لو سنیت لی المساعدہ, اگر میرے لیے ایک مسند بچھا دی جائے, لا اختلف علی التوراۃ بتوراتہم, اگر مجھے کہا جائے کہ آپ اہل تورات کے لیے فیصلہ سنائیے تو میں اہل تورات کے لیے فیصلہ اور تورات سے سناؤں گا. میں اہل انجیل کے لیے فیصلہ انجیل سے سناؤں گا. میں قرآن کے ماننے والوں کے لیے فیصلہ قرآن سے سناؤں گا. اور ہر ایک یہ کہتا ہوا جائے گا کہ اگر موسیٰ ہوتے تو یہی فیصلہ سناتے, اگر عیسیٰ ہوتے تو یہی فیصلہ سناتے, اگر محمد مصطفیٰ ہوتے تو یہی فیصلہ سناتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اسی انداز سے ایک مرتبہ سوال کرنے والے نے, میں کل کی بات سے آج کی بات کو جوڑ رہا ہوں کہ اسی طرح ایک سوال کرنے والے نے سوال پر سوال, سوال پر سوال, اور ہر سوال کا جواب مولا سے تشفی کے ساتھ حاصل کیا. تو اس نے کہا یا علی, کیا آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ حضرت کو اچھا نہیں لگا. حضرت نے فرمایا ھذا لعاب النبی, میرا علم لعاب نبی ہے, میرے پاس جتنا علم ہے وہ پیغمبر کے لعاب سے حاصل ہوا ہے. اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا
علما جما، میرے سینے میں اتنا علم ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی مگر علم کا، علی کا علم ختم نہیں ہوگا، اور یہ علم مسلسل بڑھتا رہے گا۔ کبھی اسی نہج البلاغہ کے اندر جب ایک چاہنے والے نے کہا یا علی صف لی المتقین، یا امیر المومنین، حمام ابن عبادہ، حمام ابن شریح جو مولا سے مخاطب ہوتے ہیں، مجمع بیٹھا ہے مولا کے سننے والوں کا، مولا سے ملنے والوں کا، مجمع سے کھڑے ہو کر حضرت حمام نے اے ذوالچشمی، اے میم الف میم حمام، زیادہ غم رکھنے والے کو حمام کہتے ہیں، زیادہ ہم رکھنے والے کو حمام کہتے ہیں، ہم من و غم من، جی زیادہ فکر کرنے والے کو حمام کہتے ہیں۔ حمام نے آواز دے کر کہا یا امیر المومنین صف لی المتقین، مجھے متقین کی صفات بیان کر کے دیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے 110 صفتیں بیان کر کے دی، اور 110 پر بھی اس لیے رکے کہ حادثہ ہو گیا، ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ شاید یہ سلسلہ آگے بڑھتا۔ پہلے تو میرے مولا نے فرمایا کہ یا حمان اتق اللہ واحسن، تقوی پروردگار اختیار کرو، نیک کام انجام دو، ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، اللہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے اور جو نیک کام انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا نیک کام کے انجام دو، تقوی بھی اختیار کرو، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے، نہیں مولا مجھے تو صفات بیان کر کے دے دیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مولا ایک جواب سے بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جواب نہیں دینا چاہتے، اور ابھی بھی کہتا ہے کہ مولا علیہ السلام نے جو ہے وہ چاہا کہ کسی طرح سے موضوع بدل جائے، جواب نہ دیں اس کا، مگر حمام نے کہا مولا یہ کافی نہیں ہے، مجھے بتائیے متقی کی صفت کیا ہے، صاحب تقویٰ کون ہوتا ہے؟ حضرت نے صاحبان تقویٰ کی صفتیں بیان کی۔ جب 110 نمبر کی صفت پر پہنچے تو ایک چیخ کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا ڈر کر چکے تھے، جنہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، دم نکل گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ انی اخاف حال ہے، مجھے اس بات کا خوف تھا، میں جانتا تھا کہ ہو جائے گا۔ تو مجمع میں ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے آواز دے کر کہا یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو جو مولا جواب نہیں دے رہے تھے اس کی دو علتیں تھیں، ایک علت تو یہ تھی کہ حمام برداشت نہیں کر پائے جو ہوا بھی، اور دوسری علت یہ بھی ہے کہ مولا جانتے تھے کہ یہاں نااہل بیٹھا ہوا ہے، اور نااہل کے سامنے وہ باتیں نہیں کی جاتی جو اہل اور محرموں کے سامنے کی جاتی ہیں۔ تو آواز لے کر کہنے لگا یہ باتیں آپ پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ مولا نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے، گویا علی نے یہ بھی فیصلہ کر دیا جو علی کے خلاف زبان چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہ میرے اوپر یہ باتیں اور ان باتوں کا اثر میرے بارے میں کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں معرفت کا سمندر ہوں۔ نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ یدھبر عنی السیل، جب میں بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہتا ہے، اور جب سیلاب بہتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور جب میں اڑنے لگتا ہوں تو اتنے اونچا اڑتا ہوں کہ کسی طائر میں دم نہیں ہے جو میرے برابر آ کر اڑ سکے، کسی میں اتنا دم اور اتنی طاقت نہیں ہے جو علی کے برابر پرواز کر سکے۔ میرے مولا اس انداز سے اپنی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دربار شام میں جناب امام سجاد کا خطبہ جو کہ میں عرض کرتا ہوں، دربار کوفہ کے اندر جناب زینب کا خطبہ، یہ دونوں خطبے جو کوفے کے اندر اور شام کے اندر میرے مولا نے دیے ہیں، دونوں کے لہن میں فرق ہے، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، دونوں کے الفاظ میں فرق ہے، دونوں کا موضوع مختلف ہے، ایک جیسا ارشاد نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ شام کے خطبے میں مولا نے اپنی تعریف کی ہے۔ جب حضرت امام سجاد گئے ہیں حج کرنے کے لیے
مجمع اتنا تھا کہ کھڑے سے کھڑا چل رہا تھا. اور ادھر عبد الملک ہے کہ جو حج کرنے آیا ہوا ہے. مولا بھی ایک جانب منتظر ہے کہ کچھ احباب کا انتظار تھا کہ جب وہ آئے تو حج کر طواف کرنے جائیں. اسی اثنا میں عبد الملک طواف کرنے کے لیے جب پڑھا تو اتنے دھکے لگے کہ یہ طواف کر نہیں سکا. تو اپنے ساتھیوں سے کچھ مہمان کے ساتھ لایا تھا. ایسے لوگوں کی عزت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے تو کہنے لگا کچھ دیر رک جاتے ہیں کہ یہ مجمع نہ ہو جائے پھر طواف کریں گے. اور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے. ان کے لیے اونچائی پہ کرسی لگا دی گئی. اسی اثنا میں امام نے جب چاہا قدم اٹھایا اور بڑھ کے طواف کرنے کے لیے. جیسے ہی امام خانہ کعبہ کے قریب جانے لگے مجمع پھٹنے لگا. امام کے لیے رستہ بننے لگا. امام نے انتہائی وقار کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا. تو وہ جو مہمان ساتھ آئے تھے عبد الملک سے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ تم تو بادشاہ ہو, حاکم ہو, تمہیں کوئی رستہ نہیں دے رہا تھا اور یہ کون ہے جسے اتنا رستہ مل گیا اور سب اس کا احترام کر رہے ہیں. تو تجاوز عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جانتا تھا کہ کون ہے. کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے. تو عزیزان گرامی شاعر جو ہوتا ہے نا وہ ضمیر کی آواز ہوتا ہے. شاعروں کی بڑی خدمت ہے معاشرے کے اندر. جو حق اور سچ بولے اسے شاعر کہا جاتا ہے. ایک کونے سے ایک مرتبہ فرض کا اپنے قصیدہ شروع کیا. کہنے لگے تو نہیں جانتا مگر اسے کعبہ جانتا ہے. تو نہیں جانتا مگر اسے حجر اسود جانتا ہے. تو نہیں جانتا مگر اسے صفا و مروہ جانتا ہے. تو نہیں جانتا اسے مگر مکہ جانتا ہے. تو نہیں جانتا بنا جانے سے پوری دنیا جانتی ہے. سب محمد بولتے چلے گئے. پھر بدی کلام قصیدہ کہتے چلے گئے. اور عزیزان گرامی جس انداز سے وہاں فرزدق نے کہا کہ اسے تعرف البطحہ والحرم, وہ نہیں جانتا, اسے بطحہ اور حرم جانتے ہیں, اس سے مکہ و مدینہ جانتے ہیں, اس سے ہل و حرم جانتے ہیں, اسے حجر اسود جانتا ہے, اسے صفا و مروہ جانتا ہے, اسے منی اور مزدلفہ جانتا ہے. پورا قصیدہ جو کہا جناب فرزدق نے تو فوراً آواز دی کہ اس پکڑ کے نام یہ کون ہے. گرفتار کر لیا حضرت فرزدق کو, جیل میں ڈال دیا گیا. امام نے 10,000 درہم بھیجے, زندان میں خط لکھا اور 10,000 درہم بھیجے فرزدق کے لیے. خط میں لکھا ہے فرزدق تم نے اللہ کی خاطر یہ کیا ہے نا, جب تم نے اللہ کی خاطر کیا ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہی تمہارا مددگار ہے اور یہ رقم ہماری طرف سے رکھ لو. تو فرزدق نے وہ واپس کروائی. مولا میں نے پیسے کی خاطر نہیں کیا تھا. سلام ہو ایسے زندہ دلوں پر. ایک سلوات بھیجے محمد کہنے لگے مولا میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا تھا. امام نے فرمایا میں معلوم ہے تم نے پیسے کے لیے نہیں کیا, مگر ایسے میں جو چیز دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے, اسے تم اپنے پاس رکھو. وہی لب لہجہ نے فرزدق کا تھا اپنے تعلق میں اس لہجے کے مطابق امام سجاد کا خطبہ شام کے اندر. لیکن میں اس کے چند جملے اور اس کی تجزیہ اور تحلیل کرنے سے پہلے 3 علتیں اور 3 اصول اور 3 قاعدے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے دوں کہ کیسے طے کریں گے کہ یہ نفس پرستی کی بنیاد پہ تعریف ہے یا حقیقت پسندی کی بنیاد پہ تعریف ہے. کیا اصول ہے؟ سب سے پہلا اصول, مگر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو رحمت دوں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں. احباب تشریف لا رہے ہیں مسلسل اور دروازے تک لوگ آ چکے ہیں کہ دوبارہ رحمت ہوگی. سلوات پڑھتے ہوئے سننے آئے ہیں, جو شیخ پورا سے مجلس میں آئے ہیں, ایک 2 مومنین فیصل آباد سے تشریف آئے ہیں اور روزگار عالم میں سب کی توفیقات سے خیر میں دفع فرمائے. اور یہ بچے کے چھوٹے نونہال جو خواتین کے ساتھ بھی ہیں اور
عورتوں کے ساتھ بھی ہیں، انہیں لایا کریں، انہیں ضرور لایا کریں۔ اچھا کیا ہم نے، آپ کو اس کا خاص اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کو بھی کوئی لاتا تھا جو آج آپ بیٹھے ہیں، اور جب آپ ان بچوں کو لائیں گے تو یہ سلسلہ ہے، یہ امانت ہے جو ہم منتقل کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ہمارے پاس ایک اللہ کا ایک کرم ہے، ہمارے پاس عزاداری کی صورت میں سے منتقل کرنا ہے۔ یہ آئیں گے تو سیکھیں گے کیسے بیٹھتے ہیں، جب نہیں آئیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے سنا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ پہلا اصول کیسے طے کیا جائے؟ یہ 3 اصول میرے بچے اور جوان اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اصول معلوم رہے گا، قاعدہ قانون میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ دیکھا جائے یہ بولنے والا نفس امارہ کا شکار ہے، نفس لوامہ کا شکار ہے، یا نفس مطمئنہ کا مالک ہے۔ یہ اگر طے ہو جائے کہ بول کون رہا ہے تو پھر بہت آسان ہو جائے گا یہ طے کرنا کہ یہ کس بنیاد پر بول رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ نفس کی بنیاد پر اور جو ہے وہ نفس پرستی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے یا نہیں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ نفس امارہ جو نفس کی ایک پسترین قسم ہے، جو مسلسل گناہوں سے وابستہ رکھتی ہے انسان، جس میں صرف اور صرف آلودگیاں ہوں، نجاستیں ہوں، برائیاں ہوں، گناہ ہوں، اور معاشرے کے وہ افراد جو نفس امارہ کے شکار ہیں وہ بظاہر تو انسان دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں حیوان ہیں، اور اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور اگر کسی کو بنایا گیا انسان ہو اور وہ اپنے آپ کو حیوانیت میں تبدیل کر دے تو اللہ اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ پروردگار عالم ایسے افراد کو جو نفس امارہ کا شکار ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل انعام، جو کہتا ہے نہیں بل ہم اضل، یہ حیوان بھی نہیں ہے، حیوانوں سے بھی پستر ہے، اس لیے کہ میں نے حیوان کو بنایا جو انہیں حیوان بول دیا جائے۔ اللہ انہیں حیوان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ لہذا نفس امارہ جو بظاہر انسان دکھائی دے رہا اور باطن کے اندر یا کوئی معاف کیجیے گا فلاں جانور ہو یا فلاں جانور ہو یا فلاں جانور ہو۔ حضرت آیت اللہ حسن دادا عملی ہمارے مراجع مجتہدین میں سے، البتہ مراجع کے ہمارے سمجھ نہیں معلوم لیکن مجتہدین میں سے بزرگ عالم ہیں، صاحب کرامت عالم ہیں، ان کی خدمت میں کئی مرتبہ زیارت کا شرف رہا۔ ان سے جب کسی نے کہا کہ آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، چلیں آپ کو باغ بہشت لے چلتے ہیں، چڑیا گھر لے چلتے ہیں، جانوروں کو دیکھ لیجیے چل کے تاکہ آپ کو تفریح ہو جائے۔ کہنے لگے وہ تو میں جب ارادہ کرتا ہوں شاہراہ پر مجھے جانور دکھائی دے جاتے ہیں، جب ارادہ کرتا ہوں۔ ابھی زندہ ہے حضرت آیت اللہ حسن دادا عملی، صاحب معرفت و صاحب عرفان، عارف شخصیت ہماری، اور ان کی بہت ساری باتوں میں سے میرا موضوع نہیں تھا لیکن کہہ دیتا ہوں کہ ان کی بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ کہ ہمارے ان کے شاگرد ہمارے ساتھ رہے ہیں، وہ نقل کر رہے تھے کہ ان کے پڑوس میں ایک بچہ چھت سے گر گیا اور مر گیا، لے جایا گیا، اس کو کفن کے بعد جنازہ تیار کر کے جب جنازے کی تشریح شروع ہونے لگی اور جنازہ اٹھایا جانے لگا تو ماں بے ہوش ہو جا رہی تھی، بار بار بے قل ہو رہی تھی، رو رہی تھی، گریا کر رہی تھی اور بار بار نشی کیفیت اس پہ طاری ہو رہی تھی۔ تو ماں کی اس بے چینی اور اس گریہ وزاری کی آواز سن کر کہا کہ مجھے اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے کہا، اپنے خادم سے کہا مجھے برابر میں لے چلو جنازے پر۔ اور جب جنازے پہ پہنچے تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور اس کی ماں سے کہا کہ لو اب اپنا رونا دھونا ختم کرو، اللہ نے تمہارے بچے کو زندگی دے دی۔ اور 1 مہینے تک ممنوع ملاقات ہو گئے، ملنا بند، درس بند کر دیا، تعطیل کر دی، چھٹی، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ جب کچھ مدت کے بعد ملاقات ہوئی تو شاگرد نے پوچھا استاد یہ کیا آپ نے مردے کو زندہ کر دیا؟ فرمانے لگے کون سی بڑی بات تھی، ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا، ایک مرتبہ اللہ نے بھی ہاں کہا۔ ادھر آپ وہ کی معروف واقعہ آپ نے سنا ہے، طواف کرتے ہوئے حضرت ابو وسیع نے میرے مولا سے کہا مولا کتنے زیادہ حاجی آئے، ما اکثر الحجیج ابن رسول اللہ، کتنے حاجی دفعہ حج کرنے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الحجیج، کتنے کم حاجی آئے ہیں اور کتنے زیادہ نفس پرست آئے ہیں۔ کہنے لگے مولا میں تو حاجیوں کو
کتنا مجمع ہے، مطاف پر ہو چکا ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنا دست مبارک ابو بصیر کی آنکھوں پر رکھا۔ ابو بصیر اب ایسے دیکھنے لگے جیسے امام دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے ہاں مولا، کوئی انسان طواف کر رہا ہے، زیادہ تر جانور طواف کر رہے ہیں۔ آدمی دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں جانور ہے۔ میں نہیں، میرا موضوع نہیں ہے کون کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی حقیقت حیوان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ گناہ ہیں، کچھ نفس پرستیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی حقیقت گناہوں کی وجہ سے حیوانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مدت تک پروردگار عالم نے ان گناہوں کی وجہ سے مسخ کر کے چھپکلی میں اور گرگٹ میں اور اس طرح کے جانوروں میں مسخ کر کے انسانوں کو تبدیل کر دیا، لیکن اب تو اللہ اس آخری زمانے میں یہ بھی نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا امتحان ہے کہ بظاہر تو انسان دکھائی دے رہا ہے، حقیقت میں حیوان ہے۔ ماضی میں جب نبیوں کے پرانے زمانے میں اور پہلے نبیوں کے زمانے میں جب کبھی ایسا ہوا تو اللہ نے ان انسانوں کو حیوانوں میں بدل دیا، کم سے کم فیصلہ تو ہو گیا۔ اب تو کتنی بڑی آزمائش ہے کہ یہی طے نہیں ہو پا کہ یہ حیوان ہے، یہ انسان ہے۔ ہر بظاہر دو آنکھ رکھنے والے اور دو پیر اور دو ہاتھ رکھنے والے بظاہر ہمارے نقشے کی طرح رہنے والا ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو۔ معصوم فرماتے ہیں نفس امارہ کا شکار عزیزان گرامی وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے وابستہ ہے اور عادت کر گیا ہے، اس کا نفس مر چکا ہے، مردہ ہو گیا ہے، اس کے لیے گناہ نہیں رہا۔ لہذا یہ شخص جب اپنے منہ سے تعریف کرے گا تو قابل مذمت ہے۔ بھائی پہلے ہی گناہگار آدمی ہے، اب ان کو سوائے اپنی ذات کے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا، حیوانیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نفس لوامہ کا سفر کر چکا ہے اور نفس لوامہ پہنات بہتر نفس ہے، اور سلام بھیجیے میں مولا امام حسین پر، اس لیے کہ ان مجلسوں کے ذریعے ہمیں نفس امارہ سے نفس لوامہ کا سفر کروایا جاتا ہے، اور یہ سفر اور بہتر ہو جاتا ہے کہ جب ہم نفس مطمئنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عزادار ہو اور وہ نفس امارہ کا شکار ہو نہیں سکتا کہ کوئی مولا کا چاہنے والا ہو اور وہ نفس لوامہ نہ رکھتا ہو، کم سے کم نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کا سفر نہ رکھتا ہو۔ مشکل ضرور ہے لیکن بہرحال کرنے کی چیز ہے۔ مشکل کام ہی کرنے کا ہوتا ہے، آسان کام کرنے کا تو نہیں ہوتا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ اور جو نفس امارہ کا شکار ہے، سمجھ لیا جائے کہ وہ نفس در حقیقت اپنے منہ سے تعریف کرنے والا انسان حیوان ہے، یہ اچھا ہی نہیں ہے۔ آج کل بات ہو رہی تھی نفس کی تعریف کیا ہے، تھوڑی سی ہو جائے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ صاحب یہ جوتیاں کس کی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری جوتیاں ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا یہ پیر کس کا ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا پیر ہے۔ میں نے آپ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہتے ہیں میرا ہاتھ ہے۔ یہ ناک میری، یہ زبان میری، یہ آنکھ میری، یہ میں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں میری ہیں، کچھ میں کچھ اور چیز ہے نا جس کی یہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، موت بھی نہ بدن کو آتی ہے نہ روح کو آتی ہے، موت نفس کو آتی ہے۔ جب میں کہنا بند ہو جاتا ہے تو اسی کو تو موت کہتے ہیں۔ اب یہ بولے گا نہیں کہ میں، اب یہ نہیں بولے گا میرا پیر میرا ہاتھ، اللہ ہی نہیں ہے میں کہنے والا، بس وہی میں جسے ہم اپنے روزمرہ کے محاورے میں بولتے ہیں اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور اسے موت آتی ہے، بدن نہیں مرتا۔ یہ اور ہے کہ منتقل ہو جاتا ہے، یہ اور ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے، مگر مرتا نہیں ہے۔ قبر میں اگر لے جا دیا گیا تو کچھ مدت کے بعد اس کے ٹکڑے تبدیل ضرور ہو گئے کسی اور بدن کے اندر، مگر بدن مارا نہیں ہے۔ اور وہی اجزاء جو منتشر ہو گئے، ایک وقت آئے گا کہ ایک مرتبہ جمع ہو گئے دوبارہ باہر آ جائے گا۔ ایک شخص سرکار کی خدمت میں ہڈی لے کر آیا کہ اللہ کے نبی اللہ کیسے اٹھائے گا انہیں؟ پروردگار عالم کیسے اسے زندہ کرے گا؟ حضرت نے فرمایا پہلی مرتبہ بنانا آسان ہے، دوسری مرتبہ کہا کہ پہلی مرتبہ آسان ہے، پہلی مرتبہ مشکل ہے، دوسری مرتبہ آسان ہے۔ حضرت نے فرمایا جس کے لیے پہلی مرتبہ مشکل نہیں تھا اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو ہماری روح کو بھی موت نہیں آتی، ہمارے بدن کو بھی موت نہیں آتی، ہمارے نفس کو موت آتی ہے، وہ میں کی کیفیت۔ اور عزیزان گرامی، یہی نفس مرنے سے پہلے اگر مر جائے تو اسی کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے مولا علی فرما رہے ہیں موتو قبل ان تموتو،
یہی نفس امارہ کی کیفیت ہے جس سے نجات پانی. روح کو اور بدن کو زندہ دیکھنا ہے تو ہمیں نفس کو مارنا ہوگا. اور یہ اصول کہ اگر وہ نفس امارہ کا شکار ہے تو قابل مذمت، نفس مطمئنہ کا شکار ہے تو قابل تعریف. پھر سوچنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اپنے منہ سے کیوں تعریف کر رہے ہیں. دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ بول کیا رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے، آج ہم نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور ایسا کام بہت مشکل کام، بڑا عظیم کام. آپ نے پوچھا کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا آج ہم نے ایک روٹی کھائی ہے. ہم نے کہا آج ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. کہا بھائی آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا آج ہم نے ایک گلاس پانی پیا ہے. تو آپ لڑکے کہیں گے یہ کوئی کام ہے؟ یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں جو روزمرہ اٹھنے بیٹھنے سے وابستہ ہو. انہیں تعریف نہیں کہا جاتا کہ آج ہم نے پانی پی لیا. جیسے میرے اور آپ کے لیے روزانہ تصوف پانی پینا ہے، ایسے ہی علی بن ابی طالب کے لیے روزانہ اپنے فضائل کو بیان کرنا اور حقیقتوں کو بیان کرنا. آسمانوں کی سیر کرنا علی کے لیے ایسے ہے جیسے میرے لیے پانی پینا ہے. ایک صلوات کے لیے محمد وآلہ. کوئی کام نہیں میرے مولا کے لیے، یہ کوئی کام نہیں ہے. ایک مرتبہ جانے والا کہتا ہے علی مت جائیے، اس سفر پر آپ کو ناکامی ہوگی. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا آپ کا ستارہ گردش ہے. حضرت فرمایا تم ستارہ کو جانتے ہو؟ وہ کون سا ستارہ ہے جب نکلتا ہے تو فلاں جانور پر فلاں کیفیت آدھی ہوتی ہے؟ وہ کون سا ستارہ ہے جب نکلتا ہے تو فلاں جانور پر فلاں کیفیت آدھی ہوتی ہے؟ اب خاموش. اس میں تو کہہ دیا تھا نا کہ آپ کا ستارہ گردش ہے. حضرت نے فرمایا بتاؤ ستاروں کے بارے میں بتاؤ، ستاروں کی کیفیتیں بتاؤ. پھر کہنے لگے حضرت نے فرمایا تمہیں ستاروں کا تو پتہ نہیں ہے، بتاؤ یہ میری گھوڑی جو ہے ماتا تھی، اس کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتاؤ اس کے شکم میں نر ہے یا مادا؟ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، مادا ہے یا نر ہے؟ خاموش. حضرت نے فرمایا سامنے کی بات تو تم نہیں بتا سکتے، تم ستاروں کی باتیں کر رہے ہو، آسمانوں کی باتیں کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ ایسا بتاؤ میری گھوڑی کے سونگ کے نیچے کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جو سامنے چکن نظر آ رہی ہے دیکھیں نا، یہ میرے لیے تو ایک پہاڑ اور ایک بڑا کارنامہ ہوگا، لیکن مولا کے لیے تو ایسے ہی جیسے پانی پی لیا. مولا تو ایک نگاہ میں دیکھیں تو سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیں. مولا ایک نگاہ دوڑائے تو تحت الثری تک نگاہ چلی جائے، ملکوت الاعلیٰ تک نگاہ چلی جائے. لہٰذا جو میرے رب کے لیے کارنامہ ہو ولی کے لیے کارنامہ نہیں، اور جو میرے لیے روزمرہ کی چیزیں علی کے لیے وہ بڑی چیزیں روزمرہ کی چیزیں. لہٰذا یہ تعریف کب ہوئی بھائی کہ میں نے آج پانی پیا ہے؟ یہ مولا کی تعریف کب ہوئی کہ مولا کہے کہ میں جانتا ہوں آسمان کے رستوں کو؟ یہ تعریف کب ہوئی کہ مولا یہ فرمائے کہ میں جانتا ہوں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ کہاں سے تعریف ہوئی کہ میرے لیے جیسے یہ ہے ایسے مولا کے لیے سب سی بات ہے. تو کیونکہ ہم اپنے آپ سے مقایسہ کسی کر بیٹھے ہیں تو الجھن میں آتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم سے تو مقایسہ ہی نہیں ہوگا، ان کا مقامی پروردگار عالم نے خصوصی قرار دیا ہے. اور عزیزان گرامی تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ علی بن ابی طالب یہ بول بھی رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں؟ بس یہیں سے میں رکھ دوں گا، کیوں بول رہے ہیں وہاں؟ کیا اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ اپنے تعارف کا معاملہ احتیاط ہے؟ کیا اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں اور اپنی شان ماندہ بڑھانا چاہتے ہیں؟ کون شادی کی شان بڑھائے گا؟ ساری دنیا میرے مولا کو نہ مانے تب بھی علی کی منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور ساری دنیا علی بن ابی طالب کو مان لے تو وہ نہیں مان پائے گی جو اللہ نے بنایا ہے. کیا مانے گی؟ کیا مانے گی زیادہ سے زیادہ ہماری مولا کو؟ لیکن مولا علی علیہ السلام اگر اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی یہ کہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. یہ بیان ہدایت ہے. مولا کے سامنے زہر آتا تھا، امام کے سامنے زہر کھاتے تھے. یہ ہمارا بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے؟ پتا ہے کہ انگور میں زہر ہے، پتا ہے کھجور میں زہر ہے، پتا ہے کہ انار میں زہر ہے، پھر کیوں کھا لیا؟ یا تو کہیں علم غیب نہیں تھا؟ البتہ مولانا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ علم غیب نہیں ہے، صاحب غیب سے استفادہ ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ عالم غیب ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، عالم غیب اللہ ہے، مگر صاحب غیب سے استفادہ
اور جب ہدایت دینا مقصود ہو تو یہ خود اپنے منہ سے تعریف کرنا بھی ایسے ہی جیسے قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہے. یہ جو تحت کھاتے تھے اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی تھی، معاذ اللہ یہ خودکشی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی ہے ہدایت ہی ہدایت ہے. جب تک دیکھتے تھے کہ ہمارے جینے کے لوگوں کو ہدایت ہے تو جی کے دکھاتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو لوگوں کو ہدایت ملے گی تو زہر کھا دیتے تھے. ان کا تو کام ہے تھا کہ ہمیں ہدایت دے، جیئیں گے تو بھی ہدایت، ہم مریں گے تو ہدایت ملے گی تو ہم مر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ ہدایت ملے، تاکہ انہیں جھنجھوڑ آ جائے، تاکہ انہیں اسماء افہام کا ایک جھٹکا لگایا جائے. جی ان کے بعد تو ہدایت ہے. اہل بیت اگر وہ کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دیں گے. میرے مولا اسی موضوع کے اوپر فرماتے ہیں انتم تريدوني لانفسكم وانا اريد بكم لله. میں جو بات بھی کہہ رہا ہوں وہ اصول دے دیا میرے مولا نے. تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں اپنا فائدہ عزیز ہے، اور میں جب تمہارا ارادہ کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. تم اپنے لیے مجھے چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں. اور بس یہی جب یہ طے ہو جائے کہ اللہ کی خاطر اگر یہ بولنا ہے تو ہم یہ بولیں گے. عزیزان گرامی آپ محسوس کریں کہ کوفے کا بیان میرے مولا سجاد کا رہتا ہے اور شام کا بیان میرے مولا سجاد کا رہتا ہے. کوفے میں حضرت نے اپنا تعارف نہیں کروایا، شام میں اپنا تعارف کروایا. کوفے میں اس لیے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ وہاں کوفے والے جانتے ہیں کہ کون ہے، شام والے نہیں جانتے کہ کون ہے جنہیں اسیر بنا کے لایا گیا ہے. وہاں جو کہہ دیا گیا وہی مان رہے تھے. وہاں اعلان کر دیا گیا کہ باغیوں کو لے کر آئے ہیں اور ان کے بچوں کو اسیر کر کے لے کر آئے ہیں، وہ یہی سمجھتے تھے. کوفے میں میرے مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جناب زینب نے ارشاد فرمایا، کوفے کے خطبے کے اندر بیوی نے ایک جملہ کہا ہے کہ تم روتے رہو گے. اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کوفے والے جو کہ شیعہ تھے، شیعوں کو بددعا دی جناب زینب نے. اس کا جواب بھی دیتے جائیں گے بچے. جناب زینب نے بددعا دی کہ تم قیامت تک روتے رہو گے. تو یہ جو رو رہے ہیں یہ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے مانا تھا اور اولادیں رو رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ تم جاہل ہو، تمہیں کوفے کے حالات اور کوفے کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. کوفے میں 20% شیعہ تھے، 80% غیر شیعہ تھے. 5 سوچیں رکھنے والے لوگ کوفے میں آباد تھے. خوارج کوفے میں تھے، بنی امیہ کوفے میں تھے، موالی کوفے میں تھے، مسیحی کوفے میں تھے اور شیعہ کوفے میں تھے. موالی کہتے ہیں انہیں جن کا جو دوسری آبادیوں سے اٹھ کر شہر میں آتے ہیں اور ان کا کوئی ایک عقیدہ نہیں ہوتا، صبح کچھ بولتے ہیں شام کو کچھ بولتے ہیں. بنی امیہ کوفے میں تھے، عیسائی کوفے میں تھے، خوارج کوفے میں تھے، 20% شیعہ کوفے میں تھے. اور کوفے کے لوگ جو مارنے گئے وہ تو 100% گئے. جو کربلا میں آئے ہیں مارنے کے لیے، امام کو شہید کرنے کے لیے، اور 100% کوفہ خالی ہوا ہے. ایک مرد بھی دکھائی دے جائے گا تو اسے مار دیا جائے گا. سب کو حکم تھا کہ کربلا میں پہنچو. شام اور کوفے کی فوج نے آ کر امام کو شہید کیا ہے. یہ 20% ہے. 20% کا سن لیجیے. 20% کے اندر سرداروں میں حضرت ہادی ابن عروہ ہیں جو کوفے میں مار دیے گئے. جو شیعوں کے سردار ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں، یا وہ کوفے میں شہید ہوئے یا وہ کربلا میں شہید ہوئے. آپ چاہتے ہیں یہ بات پوری کرو. حضرت ہادی ابن عروہ کوفے کے شیعہ سرداروں میں سے، شیعہ برادری کے سردار ہیں، انہیں کوفے میں مار دیا. حضرت مسلم ابن حوسجہ کوفے کے سرداروں میں سے اور بڑے لوگوں میں سے، انہیں کربلا میں شہید کر دیا. حضرت حبیب ابن مطاہر کوفے کے معتبروں میں سے، انہیں کربلا میں شہید کر دیا. حضرت مختار ثقفی کربلا کے کوفے کے بڑوں میں سے ہیں، وہ زندان میں ہیں. حضرت میثم تمام وہ کوفے کے بڑے اور سرداروں میں سے ہیں، وہ زندان میں ہیں. تو جو کوفے کے اندر شیعہ معتبر شخصیات تھیں وہ یا شہید ہو رہی ہیں یا زندان میں. 20% کوفے کے شیعہ، اور پھر اگر وہ 20% بھی شریک ہیں تو وہ جو چوکا اس منزل پر تو فقہ ہے اسلامی، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی فقہ ہو، وہ سنی یا شیعہ فقہ ہو، وہ 5 فقہ ہیں جو اسلامی فقہ ہیں. اس کے اندر ایک متفقہ اور ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ اگر بالغ بچہ کسی کا نقصان کر کے آئے، اگر بالغ بچہ کسی کا نقصان کر کے آئے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے.
شرعی طور پر بیٹے کا نقصان باپ نہیں بھرے گا اگر بچہ بالغ ہے، اور اگر بچہ چھوٹا ہے نابالغ ہے تو باپ ذمہ دار ہے۔ تو جب باپ بچے کے بالغ بچے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 برس پہلے گزرنے والے کسی جد کے آنے والی اولادیں ذمہ دار کیسے ہوگی؟ اور پھر ہم تو ایک آخری فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم نے طے کر لیا ہے جو بھی حسین کا قاتل ہے اس پہ لعنت ہے، ہم بھی حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ جو کوفے میں رہے اور کوفی مزاج کے ساتھ رہے۔ اگر آج بھی کوفی مزاج پاکستان میں پایا جائے گا تو انہیں بددعا ہے۔ اگر کوفی مزاج مغرب میں پایا جائے گا تو انہیں بیوی کی بددعا ہے۔ بددعا انہیں جن کا مزاج کوفی ہو۔ اور کوفی مزاج کون ہوتا ہے؟ کوفی مزاج منافق کو کہا جاتا ہے، بزدل کو کہا جاتا ہے، لالچی کو کہا جاتا ہے، دنیا پرست کو کہا جاتا ہے۔ جو بھی ان صفتوں کا حامل ہے وہ کوفی مزاج ہے۔ تو اب بچنا ہے نا کوفی مزاجی سے۔ اگر کسی ملک میں بھی رہتا ہو اور مزاج کوفے والا ہو تو بیوی کی بددعا سے۔ اور کیا اس کے رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا مزاج کوفی ہے؟ ساری زندگی اسی پر ہوتا رہے کہ اس کا مزاج کوفی ہے۔ جناب زینب نے ہم بیوی کے چاہنے والے اور بیوی کے غم کو بڑھانے والے، یعنی غم کو تشفی اور تسلی دینے والے، غم کو عام کرنے والے ہیں تاکہ بیوی کی معرفت کرے۔ دو طرح کا گریہ ہوتا ہے، جملے کو محسوس کریں۔ ایک گریہ ہے ندامت کا گریہ اور ایک گریہ ہے حسرت کا گریہ۔ اگر کوفے والے رو رہے تھے تو امام سجاد بھی تو رو رہے تھے، اگر کوفے والے رو رہے تھے تو جناب سکینہ بھی تو رو رہی تھی، اگر کوفے والے رو رہے تھے تو جناب زینب بھی تو رو رہی تھی۔ تو تم نے رونے کو دیکھ لیا، رونے کے پس منظر میں نہیں دیکھا کہ رونے کا سبب کیا ہے۔ ایک گریہ ہے ندامت کا گریہ، کوفے والے ندامت کا گریہ رو رہے تھے اور کر رہے تھے، اور امام سجاد حسرت کا گریہ کر رہے تھے۔ اور بس آج اتنی مدت گزرنے کے بعد جو امام کے چاہنے والے رو رہے ہیں وہ ندامت کا گریہ نہیں ہے، وہ حسرت کا گریہ ہے۔ کاش ہم ہوتے تو مولا کو تیر نہ رکھتے۔ یہ حسرت کا گریہ ہے۔ ندامت تو وہ گریہ کرے گا کہ جس نے ظلم کیا ہو، اور ہم تو طے کر چکے ہیں جو بھی حسین کا قاتل اس پہ لعنت ہے۔ ہمارا رشتہ نسبی نہیں ہے، ہمارا رشتہ دینی ہے اور فکری ہے، نظریاتی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا رشتہ اگر کسی سے ہوتا ہے تو نظریاتی رشتہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا ذرا محسوس کریں گے کہ یہاں کوفے کے اندر جب حضرت خطاب فرما رہے ہیں تو اپنا تعارف نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں کوفے والے تھے۔ وہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے بابا کو خط نہیں لکھا، تم ہی نہیں تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، تم نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم قیامت میں رسول اللہ سے شکایت کریں گے اگر حسین نہیں آئے تو، تم نہیں تھے جنہوں نے لکھا تھا کہ کوفے کی زمین آپ کے لیے آمادہ ہے، تم لوگوں نے بلایا اپنے ساتھ نہیں دیا۔ اور ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں شام میں تو وہاں لہجہ کچھ اور ہے، شام والے تو جانتے ہی نہیں کون ہے، جس کی دلیل یہ میری مردار کے میں تذکیہ کر رہا ہوں، تحریر کر رہا ہوں تاریخی واقعے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب شام میں قافلہ داخل ہوا تو شور شادیاں بجائے جا رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے، تماشے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ تو مسجد جامع دمشق کے اندر ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، شور کی وجہ سے اسے قرآن پڑھا نہیں گیا، اسے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر؟ کہنے لگے کچھ باغی ہیں جنہوں نے خروج کیا تھا،
ان کے بچوں کو اسیر کر کے لے کر آئے ہیں، اس کے بیٹے کو اسیر کر کے لائے ہیں، ان کے سروں کو نیزوں کو اٹھا کے لائے ہیں۔ تو یہ کوفہ کی مسجد سے نکلا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، امام سجاد کے سامنے آیا، باہر آیا، دیکھا امام کو کہ یہ سربراہ ہیں اسیروں کے، امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو کر اس نے بے ادبی کی امام سے، میرے مولا کی شان تو نہیں، اور جب بول چکا جو اسے بولنا تھا تو حضرت نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن۔ حضرت نے فرمایا اس میں آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہنے لگا اللہم صل علی محمد، کہنے لگا ہاں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ حضرت فرمایا اس میں آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہنے لگا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ حضرت فرمایا اس میں سورۃ احد پڑھا ہے کہ جس کے اندر اطعام کرنے والوں کو تذکرہ ہے، یتیم مسکین اور اسیر کو روٹیاں دیتے ہیں، اور ان کی روٹیاں دینا کسی کے شکریہ کے وجہ سے نہیں ہے بلکہ لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہاں پڑھی ہے؟ جب حضرت نے اہل بیت سے متعلق آیتوں کو تلاوت کیا تو الجھ کے کہنے لگے ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہی تو وہ ضمیر تھا جسے امام سجاد جگانا چاہتے تھے، بیدار کرنا چاہتے تھے، یہی تو سوال تھا جسے اٹھانا چاہتے تھے، کہنے لگے ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا یہ کس کی شان میں ہے؟ کہیں اہل بیت پیغمبر کی شان ہے۔ حضرت نے فرمایا میں اہل بیت پیغمبر میں سے ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی کے نواسے کا بیٹا ہوں۔ نبی کا نواسا کون تھا؟ حسین بن علی۔ نبی کی بیٹی کون تھی؟ حضرت عائشہ فرمایا شام والے نہیں جانتے تھے، کوفے میں شام میں موٹا وقت تھا، کوفے سے جب گزر ہو رہا تھا تو چھتوں سے کھجوریں پھینکی جا رہی تھی صدقے کی، اور جناب زینب اور جناب کلثوم صدقے کی کھجوروں کو ہاتھ سے بچوں کی دیتی تھی اور واپس پھینک کر کہتی تھی الصدقۃ علینا حرام۔ کوفے والے صدقے کی کھجور پھینک رہے تھے، کسی طرح یہ زندہ رہ جائے، کسی طرح انہیں کھانا مل جائے، لیکن شام والے پتھر پھینک رہے تھے، شام والے آگ برسا رہے تھے، وہاں تعارف ہی نہیں تھا۔ میرے مولا جب پہنچے ہیں شام کے دربار کے اندر تو دو خطبے ہیں شام کے دربار میں، جناب زینب کا خطبہ ہے، امام سجاد کا خطبہ ہے۔ آوازی یزید نے شمر بتا کر انہوں نے کیا ہوا؟ شمر نے خطبہ دینا شروع کیا، خطاب کیا، اے امیر یہ بڑے شان سے آئے تھے، ہم نے ان کے مردوں کو مار دیا، ہم نے ان کے لوگوں کو مار دیا، ان کے جوانوں کو مار دیا، ان کے بچوں کو مار دیا، جو بھی ہم سے لڑنے آیا ہم نے اس کا سر کاٹ دیا۔ اے امیر ہم نے حسین بن علی کو ایسا مارا، چاروں طرف سے ہم نے گھیر کے مارا۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ بیویوں کے حلقے میں ایک بیوی تھی جس کی آواز آئی، اس کو یبن ثقلین اللعین، اے بدکردار عورت کی اولاد خاموش، اے جھوٹے کی اولاد چپ۔ سناٹا سا تاریخ ہے، ایک مرتبہ سب نے مڑ کر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے رہی۔ یزید نے کہا کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے، میری بیوی گھر میں رکھنی تھی، بیویوں کے گھر میں۔ کہا یہ کیا کہنا چاہیے؟ سب نے آوازیں دے دے کے آگے پوچھو یہ زینب کیا کہنا چاہتی ہے؟ جناب زینب نے وہاں خطبہ دیا، حضرت نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، ان آخر حسین، توجہ میرے ساتھ ہے، ان آخر حسین، ان آخر حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باقر و باقیہ۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، میرے بھائی حسین نے پیاس اور بھوک کے عالم میں جنازے اٹھانے کے بعد ایسے تلوار چلائی کہ کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جس میں رونے اور رونے والی نہ چھوڑی ہو، ہر گھر میں جنازہ گیا ہے میرے بھائی کے ہاتھ کا۔ آواز چلا گئی ہے شیور کیا کہتا ہے، یہ بیوی کیا کہتی ہے؟ پھر اس نے اپنا بیان جاری رکھا، یہ سچ کہتی ہے، یہ دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے، یہ حوصلوں پر حوصلے باندھ کر آئے تھے، ان کا ایک دل توڑتے تھے دوسرا دل جوان ہوتا ہے، ہم نے بھوکا بھی رکھا تو ان کے حوصلوں میں
الدعی ابن الدعی کھڑا ہوا اس نے خطاب شروع کیا، اے امیر اب سلام بھیج رہا ہے بنی امیہ کے آبا و اجداد پر، میں نہیں چاہ رہا کہ جن کے نام اس نے لیے دربار میں خود پتہ مل جاتا ہے کہ اس دربار کا تعلق کس سے تھا۔ اسے بڑے بڑے لوگوں کے نام دیے، تعریف کی، تعریف کرتے کرتے امیر شام کی تعریف کی، ابو سفیان کی تعریف کی، یزید کی تعریف کی، یزید کی دادی کی تعریف کی، ہندا کی تعریف کی، ہند کی تعریف کی، اور ایک مرتبہ تعریف کرتے کرتے کہنے لگا ہم نے ان کے سروں کو ایسے اڑایا فضاؤں میں، اور امیر سنو ہم نے ان کے لاشوں کو گھوڑے دوڑا دیے۔ امیر حسین نے اپنی بہنوں کی چادر کی حفاظت کے لیے خندق کھودی، ہم پھر بھی ان کے خیموں تک پہنچ گئے اور ہم نے ان کے تبرکات کو، ان کے سامان کو روک لیا۔ ابھی تعریف کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا کہ ایک کونے سے آواز آئی امام سجاد کی، خاموش، انا ابن المصطفیٰ۔ میرے مولا نے اپنے خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں 6 کمالات دیے ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں ان بیٹھے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، امام فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں دی ہیں، 7 کمالات دیے ہیں، اور پھر اپنی 6 فضیلتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے ہمیں معاشرے میں سب سے بڑا عالم بنایا ہے، ہم عالم ہیں، ہمیں علم دیا ہے، ہمیں شجاعت دی ہے، ہمیں سخاوت دی ہے، پروردگار عالم نے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے من المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ ہمارے خاندان سے، من اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حمزہ جعفر طیار اور حمزہ اور جعفر طیار ہمارے گھرانے سے ہیں، حیدر کرار ہمارے گھرانے سے ہیں، منا سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین ہمارے گھرانے سے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں من المہدی الامہ، مہدی امت ہمارے گھرانے سے ہیں۔ آپ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنے خطبے کا دوسرا حصہ شروع کیا جس میں نبی کا تعارف کروایا، نبی کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، کہا انا ابن المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے معراج پر لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں جہادت سے نکالا، میں اس کا بیٹا ہوں جس میں قرآن نازل ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے لوگوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف سفر کروایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر قرآن کی وحی نازل ہوئی، میں اس کا بیٹا ہوں جو اشرف الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے۔ دوسرے حصے میں فرمایا انا ابن حیدر کرار، انا ابن علی المرتضی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے علی مرتضی کہا جاتا ہے، جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی، جس نے 2 دھاری تلوار سے نبی کا ساتھ دیا، جس نے احد میں نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، جو بستر نبی پر سویا، جو نبی کی دختر کا شوہر ہے، جو نبی کے بچوں کا باپ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا تعارف کروایا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن مذبوحا بشق فرات، میں اس کا بیٹا ہوں جسے فرات کا کنارے پیاسا مارا گیا، انا ابن مقتول بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پشت گردن سے زنا کیا گیا، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشے سے گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ امام نے اپنا تعارف کروایا۔ جب دربار کے اندر ایک دوسرے سے باتیں شروع ہو گئی کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا تھا، یہ تو نبی کا نواسہ ہے، آپس میں آئے ہوئے مہمان ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اور یزید سمجھ گیا کہ یہاں بغاوت ہو جائے گی، تو فوراً نے حکم دیا کہ اذان کہو۔ بے وقت اذان دینے والا ایک شخص اذان دینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب اس نے کہا نا اللہ اکبر، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
امام نے کہا یشہد بہا لحمی و دمی و جلدی و عظمی، یہ جو گواہی تو دے رہا ہے میرے بدن کی کھال گواہی دے رہی ہے، میرے بدن کی ہڈیاں گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ اللہ شریک نہیں ہے، میرے بدن کا خون گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ اللہ شریک نہیں ہے۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ جملہ کہنا تھا، امام خاموش ہوئے، اور جیسے ہی اس کا جملہ خاموش ہوا رکا وہ بولتے ہوئے امام نے دیکھا یزید کی طرف، اے یزید یہ بتا یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے یہ تیرے نانا ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے نانا ہے۔ عزاداروں کا اس میدان میں اور اس مرحلے پر اور اس دربار میں بغاوت پھیلنے لگی کہ انہیں اسیروں کو زندان میں لے جایا جائے۔ امام کو زندان کی طرف ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں، امام سجاد نے خطبہ دے دیا، اپنا تعارف کروا دیا، اور اب زندان میں اسیر رہے۔ میرے بھائی نے مرثیہ پڑھا، ایک ایسی مصیبت کا حال جس مصیبت پر دل دہل کے رہ جاتے ہیں۔ دو میتیں ایسی ہیں جن کا بیان ذاکر کے لیے بھی مشکل ہے اور سامع کے لیے بھی مشکل ہے۔ ایک علی اصغر کا لاشا اور ایک سکینہ کا لاشا۔ سلام ہو جناب رباب پر، اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں ہوئے رضا۔ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، ابھی میرے بھائی وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ تو جنازے جناب رباب کی گودی کے جنازے ہیں،
کہ ماں بھی میرے بابا یہیں تھے، ابھی مجھ سے کام کر رہے تھے میرے